اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد. روی ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نودی یوم احد ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک عند النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی وسمعوا صوتا لا فتى الا علی لا سیف الا ذو الفقار. سامعین عزیز مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام موالیان حیدر کرار کو، بندگان خدا کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. دنیا جہاں کے جس خطے کونے پر بیٹھ کر آپ اس ویڈیو کو سماعت فرما رہے ہیں، خدا بند عالم ان لمحوں کو، ان اوقات کو عبادت میں شمار فرمائے. اور مالک دو جہاں سے عرض ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کی عرضیوں کو، حاجتوں کو، خواہشات کو، تمناؤں کو، حاجات کو جلد سے جلد پورا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو سامعین عزیز، آئیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ ہمارے نجفی کربلائی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو آن کر دیجئے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ مومنین تک، آپ کنیزان خدا تک پہنچتی رہیں. جزاکم اللہ خیر. آج اس ویڈیو میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہترین وظیفہ مشکلات کے حل کے لیے وہ آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. وہ وظیفہ کیا ہے؟ اس وظیفے کا ٹاپک اور عنوان ہے ختم ناد علی، یعنی ناد علی کا ورد، ناد علی کا ختم، ناد علی کا عمل، وظیفہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا اثرات ہیں. اگر کوئی کنیزان خدا میں سے، کوئی بندگان خدا میں سے ناد علی کا ورد کرتا ہے، ختم کرتا ہے، تو اسے کیسے کرنا چاہیے. تو عزیزان گرامی قدر مومنین مومنات، اس ختم مبارک کا بہت ہی مجرب عمل، بہت ہی مؤثر عمل ہے. اگر کوئی شخص اپنے ہاں حاجت رکھتا ہے، اس کی حاجت ہے کہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، مثال کے طور پر جاب لگ جائے، میرا کہیں رشتہ ہو جائے، میری بیٹی عزیز اقارب میں سے کوئی بیمار ہے، اسے شفا مل جائے، یا خود مریض ہے اسے شفا مل جائے، یا کوئی ایسا دل میں قصد ہے، ارادہ ہے کہ جس کو مدتوں سے چاہتا ہے، پورا کرنا چاہے مگر نہیں ہو رہا، تو ان تمام امور کو دیکھتے ہوئے اسے چاہیے جو بھی اپنے دل میں قصد ہے ارادہ کر لے اس کا، جس حاجت کے لیے، اور اس کے بعد وضو کرے. وضو اس نیت سے کرے گا کہ وضو کرتا ہوں یا کرتی ہوں قضاء حاجات کے لیے، مشکلات، پریشانیاں جو بھی ہیں اس کے پورا ہونے کے لیے، قربتاً الی اللہ. وضو کب کرنا ہے؟ شب جمعہ، لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات، نماز مغرب کے بعد وضو کریں قضاء حاجات کی نیت سے، اور مصلی عبادت بچھا کر خداوند عالم کے حضور اپنے آپ کو خشوع و خضوع کے ساتھ ڈھالتے ہوئے اس پروردگار عالم سے ایک انسان ذلیل، ایک انسان مسکین فقیر کی حالت میں گڑ گڑا کر آنسو ٹپکتے ہوئے اس حالت میں خداوند عالم سے متوسل ہوں. تو سب سے پہلے اس کا ختم جو ہے وہ وضو سے شروع کریں. وضو کر کے مصلی پہ آ جائیں. مصلی پہ بیٹھ کر جو حالت بیان کی ہے ایسی حالت ہو، صدق دل کے ساتھ، اور نیت کو جو ہے اپنی قضاء حاجات کے حوالے سے یہ یاد رکھنا. سب سے پہلے 10 مرتبہ سورہ توحید قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد 15 مرتبہ یصلی علی النبی وآلہ، 15 مرتبہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر صلوات ہدیہ کریں. اور اس کے بعد یقرأ تسبیحات الاربعہ، اور یہ تسبیحات اربع جو نماز عشاء، ظہر، عصر کی تیسری چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 12 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد 7 مرتبہ نعت علی اس طریقے سے پڑھنی ہے: نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. اور اس کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کے ہاں جو بھی دعا ہے اس کا قصد کریں، وہ مانگیں، گڑ گڑائیں اور توسل کریں امیر المومنین سے: یا ابا الحسن یا امیر المومنین، یا علی ابن ابی طالب، یا سیدنا و مولانا ان توجہنا و توسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی مراد ہوگی اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعت علی کا ورد کر کے کائنات کے امیر المومنین سے مدد مانگی. یقیناً مشکل کشا ہے، ظاہراً باطناً انبیاء کی مدد کی ہے. اس امیر المومنین سے آپ بھی توسل کریں سچے نبی کے صدقے سے کہ اے مولا کائنات، کہ جیسے آپ نے تمام انبیاء کی باطناً مدد کی ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہراً باطناً مدد کی ہے، اسی طریقے سے یا امیر المومنین ہماری بھی مدد کیجئے. آپ اللہ کی بارگاہ میں وجیہ ہیں، آپ کا مقام ہے عند اللہ. اے ولی اللہ، ہماری مشکلات کو حل کیجئے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مولا کائنات کے صدقے میں آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا.